الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى في كلامه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، خشکی میں رہنے والے، تری میں رہنے والے، بر و بحر میں رہنے والے، ہوائی مخلوق الگ ہیں. تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد بھی اسی مقصد کو بتلانے کے لیے ہوئی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں وہ تمام کی تمام تمہاری خدمت کے لیے ہیں اور تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات سے تعلق کا پیدا ہو جانا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط بنایا، اس کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھا، انہوں نے دنیا میں بھی سرخ روئی حاصل کی اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں وہ کامیاب اور سرخ رو ہوں گے. جنہوں نے اس زندگی کو ٹھکرا کر من چاہے زندگی گزارنا شروع کر دیا، وہ اس دنیا میں بھی دھکے کھاتے پھریں گے، اس دنیا میں بھی پریشان ہوتے پھریں گے، اس دنیا میں بھی حالات میں گھرے رہیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ سزاوار ٹھہرے جائیں گے. میرے بھائیوں، بنانے والا یہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کی ضرورت کیا ہے. روبوٹ اگر بنایا جا رہا ہے تو بنانے والے کو یہ پتا ہے کہ اس روبوٹ کا کام، اس مشین کا کام کتنے گھنٹے چل سکتا ہے اور کتنے گھنٹے نہیں چل سکتا ہے. بلب بنانے والے نے ایک وقت بتا دیا ہے کہ اس فلاں مدت تک یہ بلب چلے گا، اس کے بعد اس کی گارنٹی ختم ہو جائے گی، اس کا ڈیٹ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو نیا بلب لانا پڑے گا. اسی طرح سے دنیا کی ہر چیز، آپ نئی گاڑی لاتے ہیں، آج کل تو سائنس نے ترقی کی تو چارجنگ پہ گاڑیاں آ گئی، چارج پہ گاڑیاں ہیں، لیکن بیچنے والا اور بنانے والا یہ بتا کر اور یہ سمجھا کر اپنی گاڑیاں بیچتے ہیں کہ بھئی اس کی چارجنگ آپ 1 گھنٹہ کرو گے، 1.5 گھنٹہ کرو گے تو یہ 100 کلومیٹر تک بھاگے گی. تو کہنا یہ ہے کہ بنانے والا یہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کو کن چیزوں سے ہو کر گزرنا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو وہ ہماری تمام ضرورتوں کو ہمارے ساتھ میں دے کر بھیجا ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات درپیش ہوں گی، طرح طرح کے مسائل میں وہ پھنسے گا. لیکن میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، انسان کو راستہ دکھایا ہے کہ انسان حالات میں آ جائے، پریشانیوں میں آ جائے، مشکلات میں آ جائے تو اسے کون سا راستہ اختیار کرنا. آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیاناً
یعنی بھول کر گناہ ہوئے ہیں اور صحابہ سے بھی گناہ ہوئے ہیں. یعنی کیا؟ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک کا غیبی نظام گناہوں سے بچاتا ہے، اور صحابہ کو اللہ پاک محافظ بنائے، یعنی ان کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن دیکھیے کئی بعض جگہوں پر، غزوہ تبوک آپ پڑھیے، غزوہ یرموک آپ دیکھیے، اور بہت ساری جنگیں ہیں جہاں پر صحابہ سے سرزنش ہو گئی ہے، صحابہ سے اونچ نیچ ہو گئی ہے. لیکن میرے عزیزوں، اللہ پاک نے، واللہ کہتا ہوں، اللہ پاک نے کوئی ان کے ساتھ میں یہ کوئی زیادتی نہیں بتائی، بلکہ میرے عزیزوں قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمہارے لیے آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تمہارے لیے صحابہ کی زندگی ہے. اس زندگی کو دیکھ کر اگر زندگی میں تمہیں کوئی مشکلات پیش آ جائیں، تکلیفیں آئیں، تمہارے پاس حالات آئیں، تم سے گناہ ہو جائیں، تو تمہارے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال کر رکھا ہے. مشہور ہے کہ چند صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر گھات کے لیے بٹھایا تھا، لیکن جب دیکھا کہ نیچے جنگ میں فتح مسلمانوں کی ہو رہی ہے تو ان چند صحابہ میں سے چند صحابہ نے، ان میں سے گنے چنے صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آئے تاکہ بیت المال جمع کر لے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہو رہی ہے، اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور چند صحابہ تھے ان کے ساتھ میں، انہوں نے کیا کرنا؟ حضور کا حکم ہے کہ ہم یہی بیٹھے رہے، چاہے ہمیں جنگ میں فتح حاصل ہو، چاہے ہم جنگ میں ہار جائیں، لیکن ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے. لیکن جن صحابہ نے جگہ چھوڑی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے گھاٹی سے آ کر ان پر حملہ کر دیا. لیکن میرے عزیزوں، یہ خدا کا ایک غیبی نظام تھا جو مجھے اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے ایک راستہ دکھایا کہ زندگیوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا. یہ تمام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اور صرف انسان کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم پیدا کیا، یہ سسٹم چلا ہے، یہ نظام چلا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے رب کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کریں. آنے والا محرم کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم بے جا خرافات سے بچیں، بے جا ترتیبوں سے بچیں، بے جا فضول خرچیوں سے بچیں، بے جا جو جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ نہ کریں. یہ تمام کی تمام چیزیں میرے عزیزوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں. اور حضور اور اللہ اور حضور، ان دونوں کو پانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاسپورٹ دیا ہے. اس پاسپورٹ کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک پہنچانے والوں نے اپنی زندگی کو پہنچائے اور وہ کامیاب ہو کر دنیا سے زندگی گزار کر چلے گئے. لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی ذات سے جوڑا گیا، محمد الرسول اللہ حضور کی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ زندگی میں تمہیں کہیں بھی مشکلیں آئے، پریشانی آئے، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا ہو جائے. اور ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ میرے عزیزوں، اگر چپل کا جوتا اور چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس وقت بھی ہمارے دل میں پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے چپل کے تسمے کے پیسے کے لیے پہلے میں 2 رکعت اللہ کے پاس پڑھ کر مانگوں گا. اتنا مضبوط تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. اور یہ تعلق بنتا کیسے ہے؟ نمازوں کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. گزشتہ ہفتے ہم نے یہی مضمون بیان کیا تھا، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے آدمی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، مشہور شخصیت تھی. ان کی زندگیوں میں دو دور آئے. ایک دور تھا سنگنگ کا،
گانا گاتے تھے، مشہور پاپ سنگر بنے، صرف سنگر نہیں پاپ سنگر تھے۔ کینیڈا میں ہر سال، کینیڈا کے شہر میں ہر سال ایک اشتہار لگایا جاتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر دنیا بھر کے مشہور ایکٹروں کو، اداکاروں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کی حیثیت کے مطابق انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، انہیں انعام دیا جاتا ہے۔ ہمارے انڈیا سے جانے والی شخصیت تھی، مشہور شخصیت ہے امیتابھ بچن۔ یہ آدمی گیا تھا ہماری انڈیا سے، یعنی پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور اداکار اس وقت یہ مانا جاتا تھا۔ پاکستان سے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ گئے ہوئے تھے، اور میں ان کے لفظ کے شروع میں لگا رہا ہوں جنید جمشید رحمت اللہ علیہ۔ معمولی مجاہدہ نہیں کیا، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق میرے عزیزوں کیسا مضبوط بنایا تھا کہ ہر دنیا کے کونے کونے سے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک بہت بڑا میدان بنایا انہوں نے، وہاں خیمے لگائے جاتے ہیں، خیمے یعنی ان کے رہنے کے لیے خیمے بنائے جاتے ہیں، اس کو ایک بہت ڈیزائن کے ساتھ میں اس کو سجایا جاتا ہے۔ یہ میں نے کل گوگل پر پڑھا ہے، اس کو پورا سسٹم سے اس کو سجاتے ہیں۔ سجانے کے بعد جو آدمی ان تمام اداکاروں میں، سنگروں میں مشہور ہوتا ہے، ایوارڈز میں پہلا نمبر لاتا ہے، اس کو اس خیموں میں کا سب سے بڑا خیمہ دیا جاتا ہے، ان گھروں میں کا سب سے عالی شان گھر دیا جاتا ہے، اور اس پر اس کا ٹائٹل چڑھایا جاتا ہے تاکہ آنے والے مہمانوں کو پتا چلے کہ فی الحال پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اداکار یہ آدمی ہے۔ اس وقت امیتابھ بچن کا نام آیا تو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ گیٹ کے اندر انٹر ہوئے، ان کے ساتھ میں چند دوست بھی تھے۔ وہ جب اندر انٹر ہوئے تو اندر جاتے جاتے انہوں نے جب اس کے خیموں کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ بھئی فلاں فلاں صاحب اس وقت سب سے دنیا کے سب سے بڑے مشہور اداکار ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ میرا خیمہ تو آج سائڈ میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک دن میرا خیمہ بھی بیچ میں آئے گا، میں بھی ان تماموں کا سردار بنوں گا۔ یہ بات انہوں نے دل میں سوچی تھی۔ وہ ان کی میٹنگ ختم ہوئی، ان کی مجلس منعقد ختم ہو گئی، پھر 4 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا۔ کتنے؟ 4 سال میں اللہ نے ان کو مقام دیا۔ جب آدمی، اس کے پیچھے لاجک سمجھے، جب آدمی اس منزل پر بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی اداکار ہو یا سنگر ہو یا گانے والا ہو، ناچنے والا ہو، ناچنے والی ہو، جو بھی ہو، جب وہ اس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی بھی آدمی ایک قدم نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں انجام دیا جاتا، ان کے ایک قوانین ہیں۔ جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ بھی اس کرسی پر بیٹھ گئے تو میرے عزیزوں انہیں دنیا کی ہر نعمت مل چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام کی ہوائیں چلائیں، کروڑوں لاکھوں لوگ جو ناچنے والے گانے والے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ذریعہ اور سبب بنایا، ان کے ذریعے سے اللہ نے کروڑوں لوگ ناچنے والے گانے والے توبہ کر چکے۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ بھی انہی کے ہاتھ پر توبہ کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ میں سنگر سے مبلغ کیسے بنا۔ ان کی اسٹوری کا نام لکھا ہے گوگل میں، میں سنگر سے مبلغ کیسے بنا، یعنی اسلام کو پھیلانے کا سفر اور میرا گائیکی کا سفر کیسے چلا، انہوں نے پورا لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایئرپورٹ پر وہ ہوتی ہیں فلم اداکار کی چیزیں، تو وہاں پر ایک نوجوان ناچ رہا تھا، بڑا خوبصورت، بال گہنے، آس پاس لڑکیاں ناچ رہی تھی۔ تو انہیں ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا دیکھ کر، بھائی اس نوجوان تک اللہ کا دین کیسے پہنچے گا۔ کیا خیال آیا؟
اس نوجوان تک اللہ کا دین کیسے پہنچے گا؟ یعنی یہ ناچنے والا گانے والا اس تک اگر اللہ کا دین نہیں پہنچا تو یہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بڑا اچھا ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان ہے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، 4 مہینے نہیں گزرے تھے، رائے بینٹ اجتماع تھا، 4 مہینے نہیں گزرے تھے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک عقیدت مند تھا، تو انہوں نے کہا حضرت آپ سے ایک آدمی سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ کے لیے وقت ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں وقت دے رہا ہوں، بلا۔ تو سامنے سے جب آئے تو جس آدمی کو انہوں نے ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا تھا وہی آدمی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ سامنے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، تو انہوں نے ان کے سامنے بات رکھی، بھائی اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ دین ہے، یہ نمازیں ہیں۔ وہاں پر جو آج کے جمعہ کے اعتبار سے جو مجھے بات آپ کو نقل کرنی ہے وہ کہ انہوں نے کہا مولانا پاکستان یا دنیا کا جو بھی نوجوان ہے وہ جس زندگی کو سوچتا ہے، یعنی جس زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھتے نہیں آپ ہنی سنگھ کٹ آ گئی، کیسے عجیب عجیب طرح کے فیشن، پھٹی ہوئی پینٹ ہے لیکن کٹ کہہ رہے، فیشن کہہ رہے، پھٹی ہوئی پینٹ ہے لیکن فیشن بن چکا ہے۔ تو یہ جو ایک نوجوان کے خواب ہوتے ہیں ان کو اللہ نے صرف 32 سال کی عمر میں اللہ نے عطا کیا۔ کتنی؟ 32 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا سب سے بڑا سنگر بنایا تھا، بہت کم مدت میں مقام حاصل کیا نا۔ تو وہ کہنے لگے مولانا آج میرے پاس اللہ نے مجھے سب دیا ہے، ایک دنیا کا نوجوان جس لائبریری کو سوچتا ہے، جس چیز کو حصول کے لیے وہ اتنی کوششیں کرتا ہے، آج مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن مولانا میرے دل کا حال یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ایسی کشتی میں سوار ہو چکا ہوں جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو دنیا کا سب سے بڑا پاپ سنگر کا ایوارڈ دیا گیا ہو، اتنا بڑا مقام پا چکا ہو، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ایسی کشتی میں سوار ہو چکا ہوں جس کی منزل کوئی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے، یہ ان کے الفاظ ہیں خود کے، کہنے لگے میں ایک ایسی پتنگ ہوں کہ جو کٹ کر اب ہوا میں اڑ رہی ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ وہ کہاں جا کر گر جائے۔ یہ چند الفاظ تھے، پھر وہ یہ الفاظ بول کر رونا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے ان کے 3 دن کی ابتدا ہوئی، پھر وہاں سے 40 دن، پھر وہاں سے 4 مہینے، پھر وہ بڑھتے دنیا سے اللہ کے ولی بن کر گزرے۔ میرے عزیزوں، پاکستان یا ساری دنیا میں پہلا ایسا جنازہ تھا جہاں پر چونٹی کو پر مارنے کے لیے اور چڑیا کو پر مارنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ کون تھے؟ ابتدا کیا ہوئی تھی؟ سنگر بنے تھے، لیکن انتہا کیا ہو رہی؟ وقت کے ولی بن کر دنیا سے گزرے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی جیسی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی پڑھی گئی کہ میرے عزیزوں وہاں کے لوگوں نے مضامین چھاپے ان کے نام سے۔ کوئی مدرسے کے عالم نہیں تھے، کوئی مدرسے کے عالم نہیں تھے، کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب نہیں تھے، کوئی حافظ صاحب نہیں تھے۔ میرے عزیزوں اللہ کی ذات سے انہوں نے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھپا دیا، اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو توڑ کر رکھ دیا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا، من کی زندگی چھوڑ دی، رب کی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو اللہ نے وقت کا ولی بنا کر دنیا سے اٹھایا، وقت کا ولی بن کر دنیا سے اٹھایا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ محمود غزنوی مسلم بادشاہوں میں سے ایک نمایاں نام ہے محمود غزنوی۔ سلطان کا ٹائٹل پانے والا دنیا میں صرف یہ ایک ہی بادشاہ تھے، ان کے بعد بہت ساروں نے پایا سلطان نام، لیکن سلطان کا ٹائٹل پانے والے سب سے پہلے دنیا میں جن کو سلطان کے نام سے سلطان محمود غزنوی آ رہے ہیں، اگر یہ ٹائٹل دنیا میں کسی نے پایا ہے تو وہ صرف محمود غزنوی ہے۔ کون ہے؟ صرف محمود غزنوی ہے۔ ایک بادشاہ کا تصور میرے اور آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا عہدہ، دنیا کا ایک چھوٹا سا عہدہ اگر کسی کو مل جائے تو میرے عزیزوں وہ پھولے نہیں سماتا ہے،
کوئی راستے سے جا رہا ہو تو بات بھی نہیں کرتا ہے، سلام کریں تو جواب بھی نہیں دیتا. کیوں؟ کہ دنیا کا ایک عہدہ اس کو آج مل چکا ہے. لیکن ایک بادشاہ کا تصور میرے اور آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی وقت کا بادشاہ ہے، اور صرف وہ ہمارے ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا بر صغیر کے نہیں تھے، تین ایسے ممالک تھے جن پر انہوں نے اپنی سلطنت کو جمائی تھی. محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی، اتنا بڑا ٹائٹل اللہ پاک نے انہیں عطا کیا تھا. لیکن میرے عزیزوں، اتنا بڑا ٹائٹل ملنے کے بعد 34 سال حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 34 سال حکومت کی ہے. ان کا انتقال ہوا غزنوی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کے شہر کا نام تھا، غزنوی. تو جب پورے غزنوی میں زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کی وجہ سے 1000 سال گزر جانے کے بعد ان کی قبر زلزلے کی وجہ سے پھٹ گئی، ٹوٹ گئی. اس کا جو مقبرہ تھا وہ سب پھوٹ گیا. تو اب اس وقت ایک نیک دل بادشاہ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ محمود غزنوی کی قبر پھٹ چکی ہے، اس کو ہم دوبارہ تعبیر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو سب نکالا. تو جب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو جب باہر نکالا، تو جب ان کے کفن کو کھولا گیا تو میرے عزیزوں ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ابھی قبر میں سویا. کون ہے؟ بادشاہ ہے. لیکن قبر کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا. قبر کو بنانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ہلکا سا ہاتھ لگایا، ایسے تھے. کفن نکالا ہوا تھا، چہرہ ایک دم خوبصورت تھا، سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا سویا ہوا ہے. اور بعض مورخین نے لکھا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نہلا کر لا کر قبر میں دفنایا. کتنے سال کے بعد؟ 1000 سال کے بعد ان کی جب قبر پھٹی ہے زلزلے کی وجہ سے، اور ایسا لگ رہا ہے ان کا جنازہ جیسے ابھی لا کر دفنایا. اور ہے کون؟ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، کوئی مسجد کے بانگے صاحب نہیں ہے. یہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہے. لیکن میرے عزیزوں اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اس کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں انہوں نے سمویا تھا، اپنی زندگی میں انہوں نے بسایا تھا. بادشاہ تھے ضرور تھا، لیکن میرے عزیزوں اپنے رب کے ساتھ میں انہوں نے اپنا ایسا تعلق مضبوط بنایا تھا کہ ان کا جنازہ 1000 سال کے بعد بھی دیکھنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی دفنایا ہو. ایسے بادشاہ بھی اللہ نے تمہیں دیے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مشہور شخصیت، خلیفہ خامس ان کو کہا گیا. یعنی خلیفہ تو دنیا میں 4 آئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 آئے، لیکن اگر کسی کو 5واں خلیفہ بنایا جاتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. بادشاہ بنے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا. لیکن میرے عزیزوں اپنے کمرے میں لگانے والا چراغ بھی اپنے پیسوں کا استعمال کرتے تھے. کس کا؟ اپنے کمرے میں لگایا جانے والا چراغ بھی، اس کا تیل، اس کی بتی بھی خود اپنے پیسوں سے استعمال کرتے تھے. ایک بادشاہ وہ ہیں جو ظلم ڈھا کر کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر رہا ہو، اور ایک بادشاہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے قوم کے مفاد کے لیے اپنا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. بڑا فرق ہوتا ہے. جس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے، جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو میرے عزیزوں وہ دین کے نام پر فتنے نہیں کھڑا کرتا، وہ دین کے نام پر مساجد میں دنگے نہیں کراتا. جس کا تعلق، جس کو خدا کے خوف سے، خدا کی ذات سے خشیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے حقیقی معنی میں اللہ یاد آتے ہیں، جس کو آخرت کا استحضار ہوتا ہے، جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جسے یہ یاد ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھے میرے رب کے سامنے حساب دینا ہے، جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے،
وہ کبھی ایسی چیزیں نہیں کرتا، وہ کبھی فتنوں کا کام نہیں کرتا، وہ اسلام کو بدنام نہیں کرتا، وہ دین کا لیبل لگا کر اسلام کو نہیں بیچتا، وہ مسلمان ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچتا، وہ 100 کوششیں کرے گا، وہ پیر مارے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، لیکن میرے عزیزوں کبھی حرام کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گا، کبھی سود کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گا، وہ اپنا جان و مال، اپنا سب کچھ اپنی کمائی کے لیے اپنے آپ کو بھاگم بھاگ میں لگا کر توڑ دے گا، لیکن میرے عزیزوں کبھی وہ زندگیوں میں اللہ کا باغی بن کر زندگی نہیں گزارے گا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ حقیقی معنی میں ایمان والا ہوتا ہے۔ مفتی مظفر حسین رحمت اللہ علیہ مشہور شخصیت ہیں، یو پی کے رہنے والے تھے، ہمارے حضرت کے شیخ تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے انہی کی وراثت میں سے ہمیں بھی نکالا ہے۔ تو میرے عزیزوں مفتی مظفر حسین رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ تھا، اس وقت کچھ آپس میں رنجشیں ہو گئیں کہ یہ مسجد کی جگہ ہے یا مندر کی جگہ ہے، کیا ہو گئی؟ آپس میں رنجش ہو گئی۔ تو اب میرے عزیزوں مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلم بھائیوں نے بھی دونوں نے مل کر مفتی مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا کہ یہ آدمی جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کیا کہا؟ یہ آدمی جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ عدالت لگ گئی، ان کو کورٹ میں بلایا گیا، کھڑے ہو گئے کورٹ میں اطمینان سے۔ اب مسلمان خوش ہیں کہ مفتی صاحب ہیں ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے، یہی تصور ہوتا ہے نا بھائی، کوئی اپنا آدمی ہو تو کیا سوچتا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے سوچئے، سنیے اس کو۔ وہ گئے کچہری میں، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد جج صاحب نے سوال کیا، بھائی یہ کہہ رہی جگہ ہماری ہے، یہ کہہ رہی جگہ ہماری ہے، دونوں نے مل کر آپ کو فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، جج صاحب ہماری رائے یہ تھی اور ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جگہ ان کافروں کی ہے۔ تو اب کھلبلی مچ گئی، بک گیا، یہودی ہو گیا، پیسوں کے اوپر اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنا علم بیچ دیا، یہ سب چرچے ہو گئے، کس میں؟ مسلمانوں میں۔ تو اب جج کا فیصلہ کیا آنا تھا؟ جج کا فیصلہ کیا آنا تھا؟ جو حقیقت انہوں نے بیان کی تھی وہی فیصلہ آنا تھا۔ تو جج نے کیا فیصلہ دیا؟ مفتی مظفر حسین میری بات آج غور سے سنو اور پوری عدالت میں یہ میری بات سنو کہ آج مسلمان ہار گیا ہے لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ بہت بڑا جملہ اس جج نے کہا، آج بھی اس کی تاریخ، اس جج کی تاریخ لکھی پڑی ہے میرے عزیزوں۔ کیا کہا اس نے؟ مظفر حسین کے فیصلے سے آج میں نے ساری دنیا میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آج مسلمان ہار چکا ہے لیکن اسلام جیت چکا ہے۔ اسلام کبھی دھوکے بازی کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام کبھی بے گناہوں کا خون بہانے کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام کوئی دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام ظلم کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام ہمیشہ سچائی کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیشہ حق کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیشہ فطرت کا نام ہے، اسلام کوئی جھوٹ کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ آج کروڑوں تاجر یہ پریشان ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، آج کروڑوں اربوں تاجر یہ پریشان ہے کہ ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے۔ بزنس ٹھپ نہیں ہوا ہے میرے عزیزوں اور میرے تاجروں، اپنی زندگیوں میں، اپنی تجارتوں میں سچائی لاؤ تو تمہاری تجارت کو اللہ اٹھا کر دکھائیں گے۔ پڑھیے جن تاجروں نے اپنا نام کمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی ہیں میرے عزیزوں، مدینے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے بدن پر کپڑے تھے، لیکن کیا کہا حضور نے جب بھائی چارگی قائم کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں بھائی چارہ قائم کرتا ہوں لیکن مجھے بزنس میں حصہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے جس صحابی سے ان کا بھائی چارہ تھا انہوں نے کہا میری 4 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، مدت کے گزرنے کے بعد آپ شادی کیا؟ کہا نہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بازار گئے، چند مہینے نہیں گزرے تھے میرے عزیزوں، وقت کے سب سے بڑے بزنس مین بن کر دنیا سے گئے۔
ایک طرف مقام ہے صحابیت کا، ایک طرف مقام ہے سب سے بڑے تاجر ہونے کا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصادق الامین، کہ سچا دیانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ۔ انبیاء کے ساتھ میں اس کو اٹھا۔ کوئی مولانا کو یہ ٹائٹل نہیں دیا اللہ نے، کوئی مفتی صاحب کو یہ ٹائٹل نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے۔ ایک سچے تاجر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور ایک بات ہے، ہم نہیں کریں گے تو اللہ کرنے والوں کو دنیا پہ پیدا کریں گے، کیونکہ دنیا چلانی ہے۔ من کان اللہ لہ کان اللہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو یہ دنیا چلانی ہے، اس لیے اللہ دنیا میں سچوں کو لائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، قرآن میں جمع کا صیغہ لائے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو بھی دنیا میں پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کا علل اعلان ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ اگر سچائی ہوگی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اگر زندگیوں میں نمازیں زندہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اگر زندگیوں میں صبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اگر زندگیوں میں تمہیں خوشی چاہیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کرانا چاہیے۔ کہ ایک عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کہ اگر گلی میں سے گزرتے تھے تو گھروں میں بیٹھنے والے کہتے تھے کہ عمر گزر رہا ہے، اتنی قیمتی عطر لگایا کرتے تھے۔ لیکن جب خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو میرے عزیزوں، عید کے موقع پر سگی بیٹیاں ہیں، عید کے موقع پر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کو لفاظی نہ سمجھو، ایک بادشاہ ہو کر عید کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو کپڑے تک نہیں دلوا سکے۔ عید کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو کپڑے، رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ پورا دن میں خلافت کی کرسی پر بیٹھا رہتا ہوں، امت کے مسائل کو حل کرتا ہوں، بادشاہوں مسائل آتے ہیں، چلو بیٹیوں کی طرف ہو کر آتے ہیں۔ تو جب بیٹیوں کے گھر گئے تو دونوں بیٹیوں نے رومال رکھ کر بات کیا۔ جی ابا جان خیریت سے؟ رومال رکھ کر بات کیا باپ کے ساتھ میں۔ اب باپ تھے، تکلیف ہوئی تو کہنے لگی بیٹی کیا تکلیف ہے، رومال کیوں منہ پر رکھا ہے؟ کہنے لگی ابا جان ہمارا پورا رمضان کا مہینہ سحری بھی پیاس سے ہوتی ہے، افطاری بھی پیاس سے ہوتی ہے، سحری بھی پیاس سے ہو رہی ہے، افطاری بھی پیاس سے ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم نے کچھ دیر پہلے افطاری کی ہے، پیاز کھا کر افطاری کی ہے۔ ہمیں یہ تکلیف ہوئی کہ ہمارے ابو جان اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اموی خلافت پر اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، تو کہیں آپ کو دل میں تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے رومال رکھ کر آپ سے بات کی ہے کہ کہیں پیاز کی بدبو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ کون ہے؟ 3 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کی زندگی ہے۔ یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی خیر القرون کے زمانے سے لگے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا حالات سے گزر رہی ہے، دنیا مشاکل سے گزر رہی ہے۔ دیکھیں یہ کشمیر جل رہا ہے، ایک وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک گھونٹ پانے کے لیے نہیں، تڑپا کر مارا گیا۔ میرے عزیزوں، دنیا پوری حالات سے گزر رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو جھوٹ کو، چھوڑ دو حرام کو، سچائی کے پیچھے لگ جاؤ، حق کے پیچھے لگ جاؤ، اسلام کی صحیح ترجمانی کرو۔ لوگ یہ کہیں کہ یہ سچا محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نبی کا غلام ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے بادشاہ، ایسے حکمران، ایسے لوگ، ایسے اللہ والے دنیا سے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا لیکن اپنے اللہ سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، ایک کرسی پر بیٹھ کر آدمی جب اتنا، ان کی بیوی کہتی ہے فاطمہ، ان کی بیوی فاطمہ 7 نسلوں سے بادشاہ تھی،
بھائی بادشاہ تھا، بڑا بھائی بادشاہ تھا، باپ بادشاہ تھا، دادا بادشاہ تھا، پردادا بادشاہ تھا، 7 نسلوں سے بادشاہت کے خاندان میں پیدا ہونے والی فاطمہ، لیکن اس کا حال کیا تھا کہ روزانہ مونگ کے اوپر اپنی افطاری کرتی تھی، مونگ کھا کر اپنی زندگی کی افطاری کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ کہنے لگے، دیکھ مجھے پتا نہیں ہے میری زندگی کی شام کب ہو جائے، لیکن آج میں تجھے پوچھ رہا ہوں، اگر انہی حالات سے گزرنا ہے تو میرے ساتھ ساتھ دو، یا پھر میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، مدت گزار لینا، کہیں کسی اللہ والے کے پاس اپنا نکاح کر لینا۔ انہوں نے کہا جب سکھ کے دن تیرے ساتھ میں دیکھے ہیں تو دکھ کے دن بھی تیرے ساتھ گزار کر دنیا سے جاؤں گی۔ 7 نسلوں سے بادشاہت کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ایک خاتون کا یہ حال ہے، اور میرے عزیزوں ہماری خواتین کیا حال ہو گئے، کیا حال ہو گیا۔ سنگ کے نام پر سود کھا رہے ہو، سنگ کے نام پر گھر چلا رہے ہو، سنگ کے نام پر گاڑیاں لی جا رہی ہو۔ میرے عزیزوں ایک 7 نسلوں کی پیٹ سے پیدا ہونے والی خاتون کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سکھ کے دن بھی تیرے ساتھ میں دیکھے ہیں، دکھ کے دن بھی تیرے ساتھ دیکھوں گی اور دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ چلی گئی، لیکن میرے عزیزوں تاریخ ان کی نام سے بھری پڑی ہے۔ لوگ عمر نام رکھنے کے لیے ترستے ہیں، فاطمہ نام رکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، لیکن کوئی فرعون اور حامان اور شداد اور یہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے گزرے ہیں، کیا جائیداد کم تھی، کیا مال کم تھا، کیا بزنس کم تھا؟ سب کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے ناشکرے تھے، اللہ کے باغی بن کر دنیا سے گئے تو اللہ نے ان کا نام تک اس صفحے ہستی سے مٹا کر دکھایا ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ سے اپنا تعلق بناؤ۔ آج امت کہتی ہیں ہمیں جواب دے کر تھک گئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اتنا مانگتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں دعا قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے اور بدن پر پہننے والا کپڑا بھی حلال ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کہتی ہے کہ ہائے رب ہائے رب ہائے رب، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام اور اس کا چلنا پھرنا سب حرام ہے، پھر کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ میرے عزیزوں میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آج تمہاری دعاؤں کی اس امت کو سخت ضرورت ہے۔ چنچلی والوں اپنے بچوں کو دعاؤں میں لگاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کی یادوں میں لگاؤ۔ یہ جلتا ہوا فلسطین آپ دیکھیں، یہ جلتا ہوا ملک شام آپ دیکھیں، یہ جلتا ہوا کشمیر آپ دیکھیں، وہ تم پر نگاہیں رکھے ہیں کہ کوئی اللہ کے ولی کی دعائیں قبول ہوگی اور ہماری شام میں صبح آئے گی، ہماری بچے بھی اسکول پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں وہ کہتے ہیں تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہم 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ میرے عزیزوں اپنی زندگیوں میں اللہ کی ذات سے تعلق کو پیدا کرو، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑو، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑو۔ پیاز کھا کر زندگی گزارو لیکن حرام کی طرف اپنے قدم نہ اٹھاؤ۔ زندگی میں حالات کو برداشت کرو لیکن اللہ کے باغی بن کر دنیا سے نہ گزرو۔ تم جس بیوی کے لیے، جس بچے کے لیے، جس ماں اور بہن کے لیے تم نے حرام چیزوں کے ذریعے سے کمائی کی ہے، اسی ماں، اسی بہن، اسی بچوں نے آپ کے مرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کا جنازہ نہیں، ہماری میت کا جنازہ اٹھاؤ، نام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں یہ سب کچھ چھوٹ کر جانا ہے، یہ سب کچھ یہیں چھوڑنا ہے، یہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ کبھی کبھی میت کو غسل بھی دیا کرو تو یہ سب کچھ چیزیں یاد آئے گی۔ کبھی کبھی میت کے سامنے کھڑے بھی ہوا کرو کہ ابھی تو ہنستا کھیلتا تھا، ابھی تو دوڑتا تھا، ابھی تو مسکرا رہا تھا، ابھی تو گاڑی پر فراٹے مار رہا تھا، ابھی تو ایئر کنڈیشن کے روم میں گھوم رہا تھا، اور یہ کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اپنے بدن پر صابن تک لگانے کی اس کو طاقت نہیں ہوتی ہے، اپنے کپڑے نکالنے کے لیے اس کو اپنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے، کان میں کھجلائی ہوتی ہے تو وہ فوراً کانی لے کر کان میں ڈالتا ہے۔ لیکن ایک میت کا حال دیکھو کہ وہ اپنے کان کی کھجلی کے لیے اپنے ہاتھ سے تنکا تک نہیں اٹھا سکتا۔ میرے عزیزوں میک اپ ختم ہو جاتا ہے تو ہزاروں مرتبہ پاؤڈر لگا کر اپنے آپ کا میک اپ کرتے ہیں، لیکن وہاں پڑا ہوا ہے میت، کوئی میک اپ نہیں ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اپنی زندگی کو میرے عزیزوں اللہ سے جوڑو، اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑو، اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑو۔
حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، لیکن قرآن اور حدیث نے ہمیں دونوں راستے دکھائے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تکلیف ایک آئے گی لیکن اس تکلیف کے مقابلے میں اللہ ہمیشہ دو نعمتیں دیں گے۔ اس پیغام کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل و دماغ کو پاک کریں، اپنے خواہشات کو توڑیں، اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، اپنی مساجد کو آباد کریں۔ اذان بھی ہو رہی ہو، ہم اذان ہونے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ میرے عزیزوں، مساجد کو زندہ کرو، اپنے مکاتب کو زندہ کرو، اپنی خانقاہوں کو زندہ کرو، اپنی دعوت و تبلیغ کو زندہ کرو۔ ان تمام دینی فکر جتنی بھی چل رہی ہیں ان سب کو زندہ کر کے اپنے معاشرے کو صحیح بناؤ، اپنے گھروں میں دینی مزاج بناؤ، اپنے بچوں میں دینی مزاج بناؤ، اور انہیں اپنی آخرت کا ذریعہ بنا کر ہم